اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ المولانا العظیم قال الناس كلهم هالكون إلا العالمون العالمون كلهم هالكون إلا العاملون العاملون كلهم هالكون إلا المخلصون المخلصون وقت عظيم كما قال علیہ الصلاۃ والسلام ہلاک ہوں گے مگر علم والے بچیں گے. ترجمہ اس کا مختصر، اور علم والے بھی ہلاک ہوں گے، عمل والے بچیں گے. عمل والے بھی ہلاک ہوں گے، اخلاص والے بچیں گے. یہ اخلاص یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اخلاص کیا چیز ہے؟ یہ آپ کو گزشتہ سے بتایا جا رہا ہے. للہیت یعنی اللہ کے واسطے کرنا کسی کام کا، اس کا نام ہے للہیت، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے. سب مثال دے کر بتائی گئی. دودھ میں پانی اگر نہیں ملا تو ہم بولیں گے دودھ اپوٹ ہے، خالص ہے. پانی مل گیا تو دودھ نہیں رہتا، بلکہ اندر ملاوٹ ہونے کے بعد نقلی ہو جاتا ہے. شہد میں اگر شیرہ مل گیا تو نقلی ہو جاتا ہے، اصلی شہد باقی نہیں رہتا. گھی میں تیل مل جاتا ہے تو پھر بعد اصلیت باقی نہیں رہتی. تو کہا جو چیز اصلی ہوتی ہے آدمی 4 پیسے دے کر اس کو خریدنا چاہتا ہے. انڈونیشیا میں جماعت گئی دکان پر، دودھ پوچھا گیا تو انہیں بتایا کہ 100 روپے کو کلو. چونکہ ہمارا ہندوستانی تھا، بولا ابھی بابا 100 روپے کیوں کلو؟ تو انہیں سامنے والا کہنے لگا کیا آپ ہندوستانی ہیں؟ نہ پوچھا نہ بولا نہ کچھ نہیں کیا، نہیں صرف اتنا یہ کہ بھئی آپ ہندوستانی ہیں؟ بولے جی ہاں ہندوستان میں. اسی لیے آپ کو تعجب ہو رہا ہے. یہاں ہمارے پاس اگر پانی میں ایک خطرہ بھی اگر ملا تو ہماری دکان بینڈ ہو جائے گی حکومت کی طرف سے. پہلی بات. اور اس سے بڑھیا اور اس سے اچھی اور اس سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کبھی ایسا کام نہیں کرتے جو شرع کے خلاف ہے. دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، حرام اور ناجائز کام ہم نہیں کرتے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے جو چیز اچھی ہے اس کو لوگ لپک کر لیتے ہیں. نقلی ہے تب ظاہر بات ہے معاملہ بھی نقلی ہی ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے عمل بھی اصلی ہونا چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ عمل بھی اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے. بھئی اب اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں
کیا آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی میرے کو بھی لوگ نمازی بولے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں ہے. اللہ کے واسطے جب نماز کو آئے ہیں، اللہ کے گھر پہ آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر کے تو نہیں آئے کہ میرے کو لوگ نمازی بولے. جہاں لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، لوگ نماز کو دیکھ کر نمازی نہیں بولنا یہ دل میں نہیں ہے، لیکن دوسرا کام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ اللہ کے واسطے. جیسا میں مثال دے کر بتایا تھا، حج کو جا رہا ہے، اللہ ہی کے واسطے ہونا چاہیے. رخا دیا ایک صاحب کو، میں بہت ناراض ہوئے. میں بولا حضرت کیا بات ہوئی؟ کہا کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے میں حج کیا ہوا ہوں؟ الحاج بول کے لکھنا تھا. میں بولا بھائی الحاج نہیں لکھا، یہ غلطی ہے بھی ہماری، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا آپ صرف رخے کے واسطے حج کریں یا اللہ کے واسطے کریں. خیر صاحب تھوڑی دیر کے لیے چڑ گئے میرے اوپر، بس آپ باتیں بناتے رہو، آپ جو بھی بولنا ہے بولتے رہو. جو چیز ہے صحیح ہے وہ بولے تو کئی کو غصہ آ رہا ہے. بہرحال بولنا یہ ہے کہ ہر وہ ہمارا کام اللہ کے واسطے. اسی لیے ایک حدیث میں ہے یوتی للہ منع للہ. اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں آپ تو بھی اللہ ہی کے واسطے دینا. شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں میں واہ کے لیے، اور اپنے آپ کی تعریف لوگوں کے زبان پہ آنے کے لیے دینا نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ اور صدقہ بھی دے رہا ہے، خیرات بھی دے رہا ہے، تو وہ اللہ کے واسطے ہی ہونا چاہیے، نام و نمود کے واسطے نہیں ہونا. بلکہ بعض حضرات ہمارے یہاں تک اہتمام کرتے ہیں، مول صاحب رسید میں نام مت لکھیے آپ. ہم بولتے ہیں بھائی رسید میں تو نام نہیں لکھیں گے، مگر اہل خیر بول کو تو لکھ دیں گے، کیونکہ اگر آپ نہیں لکھیں گے تو ہم بھول جائیں گے تو وہ ہماری جیب میں آ جائیں گے. تو اہتمام اتنا کرتے ہیں لوگ کہ ہمارا نام نہیں آنا. غریب لوگ، پریشان قسم کے لوگ، محتاج قسم کے لوگوں کی مدد بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جس وقت یہ فلسطین میں جو ابھی بھی چل رہا ہے، ایک خاتون بہت کافی مال دولت کپڑے وغیرہ سب، بلکہ لکھا ہے ایک ٹرک بھر کر دیے. پوچھنے والے نے پوچھا اماں جان آپ تو دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اتنا تو بولو کہ جو سامنے والا ہم کو پوچھے گا یہ کون دیا، تو ہم کو بھی ذرا بولنے کے لیے چاہیے نا کہ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں کے ہیں آپ. تو خاتون کہنے لگی ارے جس کے واسطے میں دے رہی ہوں وہ اچھا جانتا ہے مجھے، نام کی کیا ضرورت ہے، میں اس کے واسطے دے رہی ہوں، وہ مجھے جانتا ہے. یرموک کی لڑائی میں کافی تعداد میں کفار مارے گئے، لوگ بھاگ گئے. کچھ حضرات اپنا اپنا سامان پھینکے لے کر آ کے
لکھا ہے کتاب میں، ایک تاج جو بادشاہ اس زمانے میں پہنتا تھا، تاج جس کو ہم اپنے زبان میں ٹوپی کہیے، وہ بھی لگا کے پھینک دیا۔ کوئی دوسرا دیکھ کر کہنے لگا، ارے بھائی کیا پھینک رہا ہے تو؟ کہنے لگا، جو پھینک رہا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو پھینک رہا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مصنف لکھا ہے، رائٹر لکھا ہے، اگر وہ رکھ لیتا 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھاتے اس کے خاندان کے لوگ، اتنا مال اور اتنے موتیاں اس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، ارے اتنا بڑا مال اور اتنی بڑی دولت تو پھینک کر جا رہا ہے؟ کہنے لگا، اسی واسطے تو پھینک کر جا رہا ہوں، اسی واسطے تو پھینک کر جا رہا ہوں۔ جو چیز اللہ نے میرے کام کی نہیں رکھا تو پھر وہ تمہارے کام کی کیا ہوگی؟ ویسے پھینک دیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اصل بات بولنے کی یہ ہے کہ ہر وہ ہمارا کام اللہ کے واسطے ہو۔ جہاں معاملہ میں پنے کا آتا ہے، جھگڑا فسادات وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میں بڑا زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی اگر سمجھا شیطان بولتا کہتے ہیں تو بڑا، تیرے سے بڑا بہت اور بھی دوسرا ہے۔ ایک دوسری بات ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، تو بڑا کہاں سے ہے؟ تو کہا جا آدمی ذرا سا اپنے آپ کو آپ سمجھے، یعنی میں اچھا ہوں، تو سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی کم سمجھتا ہے۔ تو یہ کم سمجھنا ہی اخلاص کے ختم کرنے کی علامت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے، چونکہ مزاج کے بڑے سخت تھے، شریعت کے پابند تھے، جلالی صحابوں میں سے تھے۔ رات میں دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرتے تھے، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اپنے آپ کو لگاتے تھے۔ بہت سارے واقعات تھے۔ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی غلطی کی سزا بھی دیتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک گھر کے سامنے ٹھہرے، آواز آ رہی ہے اندر سے، وہ آواز غزل اور ترنم کی آواز ہے، گانے کی آواز نہیں ہے، گانا الگ چیز ہے، ترنم جو ہے وہ آواز ترنم کی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا شک ہوا کہ کہیں یہ ترنم گانے والی عورت تو گا نہیں رہی ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے، اس کے بعد دیوار کے اوپر سے ایسا کود کے اندر گئے۔ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے وہ عورت گا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا ہوش اڑ گئے، کیونکہ ذرا بھی خلاف ہو گیا، سوائے قتل کے کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ ہوش اڑ گئے، بات بند ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ غلطی۔ تو بوڑھا کہنے لگا، حضرت میں تو ایک غلطی کیا، میری باندی ہے، یہ باندی کی آواز چاہے کیسی ہی ہو جائز ہے، جیسا بیوی کا جسم جائز ہے ویسا باندی کی آواز جائز ہے۔
تو باندی کی آواز سن رہا ہوں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ راگ اور رنگیلی کا معاملہ ہے اسی لیے غلطی ہے۔ میں ایک غلطی کیا مگر عمر تم تو 3 غلطیاں کرے۔ صحابہ میں اللہ کا ڈر تھا، بادشاہ کا بھی ڈر نہیں تھا اس زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی اور جری صحابی اور جلالی صحابی ہونے کے باوجود ایک دم سہم گئے، ٹھہر گئے، کہا کہ میں 3 غلطیاں کرے؟ ہاں 3 غلطیاں کرے۔ بول کیا غلطی کرے؟ حدیث پاک میں ہے جب کسی کے گھر کے سامنے آتے ہیں تو آواز دے کر آنا چاہیے، آپ آواز نہیں دیے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی یہ ہے دروازے سے آنا چاہیے، آپ دروازے سے نہیں آئے، اوپر سے کچھ کیا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے سلام کر کر آنا چاہیے، آپ سلام بھی نہیں کرے۔ 3 غلطیاں تم کرے، میں 1 غلطی کرے، تم 3 غلطیاں کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو نے میری آنکھ کھول دیا، چونکہ میں اللہ کی طرف سے خلیفہ بنایا گیا ہوں، ذمہ دار ہوں، تو کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے میرے سے۔ وہاں سے سیدھا واپس آ گئے۔ چند روز گزر گئے، ایک مرتبہ وہ بوڑھا مجلس میں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب وہ بوڑھے کو پہچان لیے، کہنے لگے او بڑے میاں ذرا ادھر آئیے آپ۔ اب وہ بوڑھا سمجھا اس وقت میں تو میں اکیلا تھا، کوئی تھا نہیں، کچھ بولے نہیں، آج یہاں سب کے سامنے میری بے عزتی ہی نہیں کرتے بلکہ کتنی بڑی سزا دیتے، سخت سزا دیتے نہیں معلوم، آج میری باری ہے دنیا سے جانے کی۔ ڈرتے 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 قریب آیا، کہا اور قریب آ، اور قریب آ، اور قریب آ۔ قریب آیا تو کہا ارے بوڑھے تجھے معلوم ہے تو جو غلطی کیا تھا اس غلطی کو میں آج تک کسی کے سامنے نہیں بولا، تو جو غلطی کرا تھا آج تک میں کسی کو نہیں بولا۔ تو بوڑھا کہنے لگا حضرت اگر آپ کان قریب کریں تو میں بھی ایک بات بولوں؟ ہاں بول۔ کان قریب کر کر وہ کہا کہ حضرت اس وقت سے لے کر آج تک میں غلطی نہیں کریا، غلطی چھوڑ دیا، توبہ کر لیا۔ یہ تھا اللہ کے واسطے، جب معاملہ اللہ کے واسطے ہوتا ہے تو پھر معاملہ بالکل صاف ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور فساد کا معاملہ نہیں ہوتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سپاہ سالار ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے تھے فتح کر کے واپس آتے تھے۔ لوگوں کی زبانوں پر یہ آئی بات خالد کہیں بھی جاؤ ناکام نہیں ہوتے، اللہ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک لڑائی میں گئے تو لوگ کہنے لگے کہ خالد اب لوگوں کو مارتے ہی نہیں بلکہ مال غنیمت بھی لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا لوگوں کی نظریں اللہ کے اوپر سے نکل کر خالد کے اوپر پہنچی، ہم اب اللہ کے اوپر ان نگاہوں کو ڈالنے کے لیے ایک ترکیب سوچے ہیں، لہذا حضرت طراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر نامہ لکھے، کہا کہ لو فلانی لڑائی میں جاؤ آپ خالد کے ہاتھ میں دے دینا۔ یہ گئے دیکھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں لکھا ہوا ہے تم کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، یعنی معزول کیا جاتا ہے،
کوئی غلطی نہیں، کوئی وجہ نہیں، کچھ نہیں، صرف یہی ایک لفظ تھا، آپ کو معزول کیا جا رہا ہے، آپ کی جگہ پر راہ کو سلیکشن کیا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی ہاتھ ایسا کہنے لگے، حضرت آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آپ میرے امیر ہیں، میں آپ کا مامور ہوں۔ وہاں یہ وہ کچھ نہیں، کئی کو کرے، کیا امیر ہے تو ایسے کرتے کیا، میں کیا کم کریا، میں کیا غلطی کریا، کچھ نہیں، امیر کا حکم ہے، سسپینڈ کا سسپینڈ۔ خیر ہو گیا معاملہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت، دونوں کی اونچائی، جسامت ملتی جلتی تھی، چہرہ بھی ملتا جلتا تھا، آواز بھی ملتی جلتی تھی۔ رات میں اتفاق کی بات ہے کہ ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ان کا نام ہے علقمہ، ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، تو انہوں علقمہ ان کو نہیں پہچانے، عمر فاروق کو خالد سمجھے، کہنے لگے بھائی خالد، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ کوئی راز کی بات بولنے والا ہے ہی نہیں، دبی ہوئی آواز میں کہا بولو بھائی علقمہ، بولو بولو بولو۔ کہا کہ دیکھو بھائی، جہاں کہیں بھی تم جاتے تھے لڑائی میں، کامیاب بامراد ہو کر آتے تھے، لیکن آپ کو کسی قسم کے غلطی کے بغیر معزول کر دیا گیا، تکلیف تو ہم کو بھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبی آواز میں، اچھا آپ کیا کریں گے، بولو اب کیا کریں گے؟ اچھا انہوں کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالد سمجھ رہے ہیں، عمر فاروق نہیں سمجھ رہے، خالد ہی سمجھ رہے ہیں۔ اچھا بولو کیا کریں گے؟ تو حضرت علقمہ کہنے لگے بھائی کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے امیر ہیں، جو امیر بولا بس اس پر عمل کرنا ہے، تم کو بھی عمل کرنا ہے، ہم کو بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بس انہوں ادھر چلے گئے، انہوں ادھر چلے گئے۔ صبح ہوتے اسپیشل پولیس کو بھیجایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس کے پاس؟ حضرت خالد کے پاس، جاؤ پکڑ کے لاؤ، خالد کو پکڑ کے لاؤ۔ اب خالد بھی آئے، علقمہ کو بھی لائے، کہا کہ خالد، رات میں جو تمہارے دونوں کی بات ہوئی وہ کیا ہوئی، ذرا یہاں سنا دو۔ علقمہ دیکھ کر کہنے لگے ہم دونوں بات کر رہے، تیسرا کہاں سنیا رہی ہے بات، ان کو کیسا معلوم ہوئی؟ رات کے اندھیرے میں، وہ بھی تہجد کے وقت میں بات ہوئی تھی، صبح فجر کی نماز سے پہلے ہمارے کو گرفتار ہو کر لے کر آئے، آخر یہ کیا معاملہ ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بار بار علقمہ خالد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علقمہ کہنے لگے بھائی خالد، جو ہوا وہ بول دینا، صاف سیدھی بات، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو خالد کہنے لگے میں ملیاج نہیں رے بابا تیرے سے، میں رات میں ملیاج نہیں تیرے سے، میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں۔ تو علقمہ کہنے لگے جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کچھ بھی سزا ہو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی سچی بولنا۔ تو یہ بات جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ لیے، جان لیے، کہنے لگے خالد تو بھی صحیح ہے، علقمہ تو بھی صحیح ہے، وہ خالد نہیں تھا بلکہ میں تھا، بات میرے سے ہوئی تھی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، صحابہ میں صرف اللہ کے واسطے معاملہ تھا، تو آپس میں جوڑ بھی تھا، جھگڑا نہیں تھا، تکرار نہیں تھا، ٹھنڈے نہیں تھے،
فساد نہیں تھا. جب کوئی معاملہ کرتا ہوتا تو آپس میں دونوں میں صلح صفائی کا معاملہ اللہ کو سامنے رکھتے, اللہ کو, کہ فیصلہ اللہ کرے گا. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ معاملہ خالص کا معاملہ جو بتا رہا ہوں میں, العالمون کلہم ہالکون الا المخلصون, سارے عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے مگر اخلاص والے بچیں گے. اخلاص خطرے کی گھنٹی ہے, بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. میاں جی مہرا کی زبان سے میں سنا, ابھی تو انتقال ہو گیا بیچاروں کا, جماعت کے بہت بڑے ذمہ دار آدمی تھے. بولتے تھے ایک ہاتھ میں سونے کا ڈلا ہو, ایک ہاتھ میں مٹی کا ڈلا ہو, دونوں میں کسی قسم کا امتیاز نہ ہو, اور یہ سمجھے یہ بھی تو مٹی ہی سے نکلا ہے. اس کی اہمیت دل میں آنا, اس کی حقارت دل میں آنے کا نام اخلاص نہیں ہے. دونوں کے بارے میں یہ سمجھنا یہ دو بھی اللہ کی دین ہے, اللہ کی چیزیں ہیں. اس بارے میں کہ اللہ اس کو بنایا ہے, سونے کو بھی اللہ ہی بنایا ہے, مٹی کو بھی اللہ ہی بنایا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو پھر کسی انسان سے اچھا نہیں سمجھتا آدمی. یہ برا آدمی ہے, کائی کو برا ہے, تو اچھا ہے کیا؟ دیکھیے اس کو, یہ برا ہے, ایک بتا رہا ہے برا ہے, ارے تین بتا رہے ہیں تو برا ہے. انہیں بول رہا ہے انگوٹھا میں گواہ ہوں. اگر اچھا بولتا ہے تو اچھا ہے, برا بولتا ہے تو برا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا بھلا کر بھلا ہوگا, برا کر برا ہوگا. بھلا کیا چیز ہے؟ کہا للہیت کے واسطے, یعنی اللہ کے واسطے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ بھلا ہے. اللہ کے واسطے کام نہیں ہوا تو یہ بھلائی کا کام نہیں ہے, بلکہ دنیا ہی کے اندر ضائع ہونے والا کام ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بول کے بات کو ختم کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین ہیں. جب باہر نکلے دیکھا کہ ایک یہودی کے جسم پر ان کی زرہ ہے. زرہ بولے تو جنگ میں پہننے کا ڈریس, اس کو زرہ بولتے ہیں. وہ چوری ہو گیا تھا. وہ دیکھ لیے, پہچان کر کہنے لگے یہ میری ہے. یہودی کہنے لگا یہ میری ہے. اب ظاہر بات ہے جس کے ہاتھ میں ہے, جس کی آنکھ پہ ہے, وہی اس کا حقدار بھی ہے, وہی اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ حالانکہ خلیفہ ہے, ساری حکومت ان کی ہے. کیا کہنے ٹھیک ہے, جب یہ بول رہا ہے نا تو چل عدالت, جج صاحب کے پاس جائیں گے, قاضی صاحب کے پاس جائیں گے. قاضی صاحب کا نام تھا قاضی شریح, قاضی صاحب کا نام تھا. قاضی صاحب کہنے لگے بھئی ہماری شریعت میں دو آدمی کو گواہ لے کر آنا پڑتا ہے, تمہاری زرہ ہے یہ کیسا جو ہے تم ثابت کریں گے, دو گواہوں کو لانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بولے اچھی بات ہے لے کر آتا. اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو, حضرت امام حسین کو, حسن کو بڑے بیٹے کو, اور اپنے غلام کو, دونوں کو لے کر آئے. سامنے ٹھہرا کر کہا کہ یہ دونوں گواہ ہیں. اب قاضی شریح صاحب کہنے لگے بات دراصل یہ ہے, شریعت میں بیٹے کی گواہی معتبر تو ہو سکتی ہے, غلام کی گواہی معتبر نہیں, اس واسطے کہ وہ تمہاری بات ہی کرے گا, کیونکہ غلام تمہارا ہے. وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے تو لے کرو. حضرت علی کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. کہا کہ اگر دوسرا نہیں ہے تو پھر زرہ آپ کو نہیں مل سکتی. قاضی شریح کو بھی معلوم ہے زرہ حضرت علی کی ہے, امام حسن کو بھی معلوم ہے زرہ حضرت علی کی ہے, غلام کو بھی معلوم ہے زرہ حضرت علی کی ہے, اور حضرت علی خود جانتے ہیں کہ زرہ میری ہے, اور یہودی خود جانتا ہے زرہ حضرت علی کی ہے.
اس کے ساتھ میں پورا معاملہ ہے، لیکن شریعت کو سامنے رکھ کر انصاف قرآن کے مطابق للہیت کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے ہو رہا ہے۔ کہا جب اللہ کا معاملہ ہے تو پھر شریعت کو سامنے رکھا جائے گا۔ 2 گواہ اگر تمہارے پاس ہے تو یہ زرا تمہاری ہے، 2 گواہ نہیں ہے تو تمہاری زرا نہیں ہو سکتی۔ قاضی صاحب لکھ دیے یہ زرا یہودی کو دی جا رہی ہے۔ حضرت علی بولے کہ بھائی ٹھیک ہے، کیونکہ جو فیصلہ قرآن اور حدیث کا ہے بس اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جہاں زرا لے کر یہودی کے ہاتھ میں دیا گیا، یہودی ہاتھ میں لے کر کہنے لگا قاضی صاحب میں اپنی طرف سے ایک بات کہوں؟ تو قاضی صاحب کہا کہ کہو، کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو مجھے قتل کر کے بھی میری زرا لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زرا ان کی ہے، بولے زرا ان کی ہے، میں بھی جانتا ہوں۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا انصاف کہاں تک ہے۔ آج تم قرآن اور حدیث کے مطابق انصاف کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر قانون اور انصاف دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ لہذا ایسا انصاف اگر واقعی اسلام میں ہے تو پھر میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں، میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، ٹھہرے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا یہ زرا حضرت علی کی ہے، ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے ارے اللہ کے بندے، جب تو فیصلے کے اندر تیری جو ہے زرا ہو گئی ہے تو پھر میں یہ زرا تیرے کو ہبا کر رہا ہوں، عطیہ کر رہا ہوں، لے لے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے بھی تجھے دے رہا ہوں، کیونکہ تو مسلمان ہو گیا تو ہمارا بھائی بن گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جب معاملہ اللہ کے واسطے ہوتا ہے آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، تعلقات بھی ہوتے ہیں، ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے اور اسلام کا پھیلاؤ بھی ہوتا ہے۔ آج ایمان والوں سے، مسلمانوں سے لوگ اگر دور ہو رہے ہیں تو صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اللہ کے واسطے نہیں کر رہے۔ خوب سمجھو، اچھی طرح سے سمجھو، اگر واقعی اللہ کے واسطے ہوتا تو شاید آج لوگ دور نہیں ہوتے بلکہ قریب آتے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ گئی، بات کرتے ہوئے ختم کر دوں۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا معاملہ شروع ہوا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، یہ 1957 کی بات چل رہی تھی۔ چنانچہ اس زمانے سے تحریک شروع ہوئی۔ خیر 40 گاؤں کا جو ہے وہ معاملہ جاگیرداری کا تھا، چلتے چلاتے اللہ نے ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں کام کو پھیلا دیا۔ ایک وقت آیا کہ پوری 40 گاؤں کی جاگیرداری ختم ہو گئی، اور پھر یہ ان کی بیوی ایک نواب کی بیٹی تھی، اور یہ عورت بھی کافی جو ہے مالدار عورت تھی، پورے کا پورا جو ہے اللہ کے واسطے، للہیت کے واسطے، دین کے واسطے خرچ کرتے رہی۔ ایک وقت آیا، وہ درخت میں تو نہیں دیکھا مگر حوض دیکھا، جس حوض کے پاس بیٹھ کر ہم وضو کرتے تھے، وہاں بتائے تھے یہاں ایک درخت تھا گلر کا۔ تو وہ درخت اٹھا اور گلر اس کو لگتے تھے، تو شام میں افطار میں بھی گلر کھاتے تھے اور صبح سحر کو بھی گلر کھا کے روزہ رکھتے تھے۔ یعنی ایسا وقت آیا ان کا۔ ایک مرتبہ بچے آ کر کہنے لگے، مدرسے کے بچے کہنے، حضرت کھانے کو نہیں ہے، آپ دعا فرمائیے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ آج کے سر کا معاملہ نہیں تھا، کھانا کھا کے ہمارے پاس تو بچے ایسا سو رہے ہیں، اٹھائے تو بھی نہیں اٹھ رہے بیٹے، بچوں کو 3 4 دن تک کا کھانا نہیں ملا۔ آتے اپنا آ کر کہنے لگے حضرت دعا فرمائیے، کھانا 3 روز سے نہیں ملا۔ حضرت گئے، دعا کر کہیں، بہت دیر تک دعا کرے، باہر آ کر کہنے لگے خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ کہا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ میں اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں اور اللہ سے مانگ کر آیا ہوں، اللہ میری دعا کو قبول کیا ہے، انشاءاللہ قیامت تک اس 4 دیواری کے اندر فاقہ نہیں آئے گا۔
اس 4 دیوار کا مطلب یہ ہے، حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کی بات کر رہا ہوں میں ابھی، اس دیوار کے اندر، چودیواری کے اندر قیامت تک اب فاقہ نہیں آئے گا۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دیا ہے، کوئی اگر دلی پہنچ گیا، حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کو ذرا جا کر دیکھ لیجئے، آج بھی صبح، دوپہر، شام کم سے کم کچھ نہیں بولے تو بھی 5-10 ہزار آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی معاملہ جانتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، للہیت پر مبنی جو کام ہوتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے قربت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ ہم کو للہیت کے واسطے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔